الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب یوم یجمع اللہ، جس دن جمع فرمائیں گے اللہ رسولوں کو، فَيَقُولُ پس کہیں گے، سوال کریں گے، ماذا اجبتم کیا جواب جاننے والے ہیں غیبوں کو۔ آپ نے حالت سفر میں وصیت اور گواہوں کا تذکرہ پڑھا۔ ان ساری باتوں کے تذکرے کے بعد بات اس اہم مسئلے کی آ گئی جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی بعثت فرمائی تھی۔ معاشرہ اور اول تا آخر سارے پیغمبر جمع، سوال پروردگار عالم نے کرنا ہے، ماذا اجبتم، ہاں میرے رسولو تم نے بڑی محنت کی، کاوشیں کی، مشقتیں برداشت کی، کیا جواب ملا؟ مفسرین نے لکھا، انبیاء فرمائیں گے مولا قوم نے جو کچھ ظاہری طور پہ تھا وہ تو ہمیں علم ہے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا، دل کی کیفیت کا ہمیں علم۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، یا الہی ہماری زندگی میں جو قوم نے جواب دیا وہ تو ہمیں علم ہے، لیکن ہماری وفات کے بعد قوم نے کیا کیا، اپنی وفات کے بعد کیے جانے والے قوموں کے اعمال، عقائد اور افعال کا ہمیں ذرہ برابر بھی علم۔ قالوا لا علم لنا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کو علم ہو اور پیغمبر کہے کہ مجھے علم نہیں۔ ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر، آپ کی ذات اقدس پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سنو ذرا، جس امت کی، جس قوم کی ہفتے میں 2 بار ملائکہ جا کے رپورٹ پیش کرتے ہوں،
وہ پیغمبر معاشر میں کہیں کہ لا علم لنا، مجھے علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رپورٹوں کی بات ہے کہ ملائکہ نبی پاک کی قبر اطہر میں ہر جمعرات اور ہر سوموار کو جا کے امت کے حال احوال پیش فرماتے ہیں، یعنی عرض اعمال ہوتا ہے، امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں۔ جب نبی نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں، تو پھر یہ بات ٹل ہو گئی کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کا سچائی سے کوئی تعلق۔ آپ نے ابھی سنا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یا الہی، ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہوا اس کا تو ہمیں علم ہے، ہماری وفات کے بعد ہمیں کوئی علم نہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ علم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ موت کے بعد دنیا کے تمام تر معاملات منقطع ہو گئے۔ اب اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں، آپ جب روضہ اطہر پہ جاتے ہیں تو رسول اللہ دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ اور آپ اگر اس بات کو سمجھیں، جاہل مزاج ہمارے دیوبندیوں میں بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں روضہ اطہر کے سامنے سے گزرا اور میری وہ کرسی جس پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ویل چیئر، وہ روضہ اطہر کے سامنے سے ذرا آگے نکل گئی، اور میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، اتنی بے وفائی اچھی نہیں۔ کیسے کیسے ظالم فرعون قسم کے لوگ ممبروں پہ بیٹھ گئے۔ ساری دنیا سے بے وفائی ممکن ہے، اللہ کا نبی بے وفا نہیں ہوتا۔ سنیں آپ، وجود پہ گند رکھا گیا ہے، چلتے جائیں میرے ساتھ تھوڑا سا۔ ابو جال نے تھپڑ مارا ہے، یاروں کو ہجرت حبشہ کرنی پڑی ہے، 2 بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاقیں ہوئی ہیں، مدینہ طیبہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے، مکہ میں مارا گیا ہے، یاروں کو مارا گیا ہے، لہو لہان کیا گیا ہے، شاعر، ساحر، مجنون، دیوانہ جو زبان میں آیا وہ کہا گیا ہے۔ مدینہ میں جانے کے بعد لڑائیاں لڑی گئی ہیں، احد میں دندان شہید ہوئے ہیں، چہرہ زخمی ہوا ہے۔
چچا کے وجود کے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگے نا تو میرے غموں اور میری اذیتوں کو یاد کیا کرو، تمہیں اپنا دکھ تھوڑا لگنے لگے گا۔ اب اس پیغمبر کی بات سنیں، معاشر میں عرش الہی کے پائے کے ساتھ سجدے میں سر رکھا ہے، حمد و ثنا کی ہے، تعریفیں کی ہیں۔ اللہ نے کہا سر اٹھائیں مانگے میں دوں گا، سر اٹھایا ہے بیٹی کے لیے، داماد کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے، خاص کر کے کچھ بھی نہیں مانگا، ایک ہی بات بولی ہے، فرمایا میں اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا ہوں۔ اس پیغمبر کو بے وفا کہا جا سکتا ہے؟ جب آپ قرآن و سنت سے انحراف کریں گے نا تو پھر آپ مصنوعی طور پہ جتنے نامور بھی ہوں پھر آپ بے عقل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے بڑے صاف ستھرے طریقے سے ایک عقیدے کی وضاحت کر دی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اے میرے پیغمبرو رسولو تم نے زمانہ گزارا ہے اپنی امتوں میں، اپنی اقوام میں، تھوڑا نہیں، 950 سال گزارے۔ حضرت نوح پیغمبر نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنا بڑھاپا کر دیا ہے قوم کو سمجھانے میں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بال سفید اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ابراہیم خلیل اپنے باپ اور قوم کے مقابلے میں آگ میں جا گرا دیے گئے۔ کون کون سے پیغمبر کا ذکر کریں گے آپ؟ کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کم محنت نہ کی اور جس نے دکھ نہ اٹھائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ کیا جواب ملا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر جن کا سب سے پہلا وصف ہے سچائی، دکھ درد میں پیغمبر کی زبان پہ جھوٹ کا کلمہ نہیں آتا، سچ ہی سچ ہے۔ لا علم لنا، اے اللہ جب تک ہم تھے سو تھے، اس وقت بھی ہمیں لوگوں کے ظاہری حال احوال کا علم تھا، دل سے کون کیا ہے مولا میں اس کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب ہماری وفات ہو گئی، دنیا سے ہم نے آخرت کا سفر طے کر لیا، پھر قوم کیا کرتی رہی؟ ہماری قبروں مزاروں پہ کیا ہوتا رہا؟ کون ہم سے دعائیں کرتا رہا؟ کون ہماری سفارشیں ڈالتا رہا؟ کون ہماری قبروں پہ چادریں چڑھاتا رہا؟ کس نے شرک کیا؟ کس نے کفر کیا؟ کس نے بدعت کی؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور معاشر میں حوض پہ جب آپ نے پانی پلانا ہے نا سب کو،
کچھ لوگ آنے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کے اعضاء بڑے چمک رہے ہوں گے ان کے، اور اعضاء کی چمک دمک سے لگے گا یہ اپنے ہیں، لیکن جیسے وہ میرے قریب آئیں گے ملائکہ درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے، روکیں گے انہیں، دھکے دیں گے انہیں، پیچھے ہٹائیں گے مجھ سے، اور میں کہوں گا آنے دو انہیں، میں انہیں جام پلاؤں، میں انہیں پانی پلاؤں، آگے سے ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ دین میں رد و بدل کی۔ جب ملائکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو باخبر کریں گے، آپ علیہ السلام فرمائیں گے سحقن، انہیں دور ہٹا لو، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ۔ کیوں جی؟ لمن غیر بعدی دینی، ان لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد امتوں اور اقوام نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو اس بات کا علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، اے پروردگار ہم دنیا میں بھی یہ آواز لگاتے رہے، اب حشر میں بھی یہ آواز لگا رہے، انک انت علام الغیوب، ہر قسم کے غیب کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا پہلے پارے میں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں پہ ملائکہ کی تقریر ہے، وہاں پہ ملائکہ کا اعلان ہے، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، علموں والا اور حکمتوں والا تو ہے۔ اور 22ویں پارے میں جائیں نا تو جنات کی تقریر ہے، تین ہی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں نا، انسان ہے، جنات ہیں، ملائکہ ہیں۔ پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ملائکہ کی تقریر، یا اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ 22ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے، آپ اپنے کمرے میں نگرانی کے لیے کھڑے، لاٹھی ہے، سہارا لیا ہوا ہے، روح نکل گئی، اور جنات کی جماعت ہے، ڈر کی وجہ سے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر کام اپنے اختتام کو پہنچا، ادھر سے دیمک اس نے عصا کو کھانا شروع کیا، کھا کے لکڑی میں طاقت ختم ہو گئی بوجھ اٹھانے کی، دیمک نے جو کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من ساعتا، ویسے تو جنوں کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر پہ موت آ گئی ہے، ویسے تو جنوں کو علم نہیں تھا کہ پیغمبر سلیمان کی روح نکل گئی ہے، کسی کو جرت بھی نہیں تھی پاس آنے کی، صبح و شام اپنے کام میں مگن ہے کہ یہ جو حضرت سلیمان ہماری نگرانی میں ہے،
کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا اتنے دن ہو گئے آپ اپنے گھر بھی نہیں گئے، اتنے دن ہو گئے آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، جرت ہی نہیں ہے ملائکہ کو سوال کرتے۔ اب یہ جو کیڑا ہے دیمک ہے، اس نے جب لکڑی کھا لی تو قرآن کہتا ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، اس کیڑے کی وجہ سے پتہ چل گیا جنوں کو، کیوں جی تأکل من ساعتا، اس نے جو لاٹھی کھائی، فلما حر، حضرت سلیمان گر پڑے۔ ٹھیک ہے نا جی، اپنا بوجھ بھی وفات کے بعد اپنا وجود بھی قائم بولنے نہ رکھ سکے۔ فلما حرّا، جب آپ نیچے گرے، تبینت الجن، او تب جا کے جنوں کو پتہ چل گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ ہائے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، کب کا پتہ چل چکا ہوتا کہ سلیمان پہ موت آ گئی ہے، ہم اس اذیت سے نکل جاتے، لیکن پتہ نہیں چلا۔ جنوں کی تقریر ہے جی، ہم نہیں جانتے، اور یہاں پہ پیغمبروں کی تقریر ہے، علم لا علم لنا، فرشتوں کو بھی علم نہیں، جنات کو بھی علم نہیں، پیغمبروں کو بھی علم نہیں۔ انکا انت علام الغیوب، ہر قسم کے غیب اور ہر قسم کی پوشیدہ چیزوں کو جاننا یہ صرف صفت اللہ کی ہے۔